گناہ کہ جن کی سزا خدا نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک گناہ ہے زنا کی گناہ، بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا خدا نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اب اس کی سزائیں مختلف ہیں، ہر زنا کرنے والے کی سزا ایک جیسی نہیں ہے، زنا کرنے والا جیسا ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ پہلا حکم ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار مرد ہو یا زناکار خاتون ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ ایک عمومی حکم ہے۔ اب پھر کچھ زنا کرنے والے ایسے ہیں جنہیں کوڑے بھی مارے جائیں، ساتھ قتل بھی کیا جائے۔ کچھ زنا کرنے والے ایسے ہیں انہیں کوڑے بھی مارے جائیں، ساتھ سنسار بھی کیا جائے۔ کچھ زنا کرنے والے ایسے ہیں انہیں شہر بدر کر دیا جائے۔ میں نے عرض کیا جیسے زنا کرنے والے ہوں گے ویسی سزا ہو، اور یہ سزا فقط زنا کرنے والے کی نہیں ہے۔ کسی آپ کو اس سورہ مبارکہ میں اگلی آیات میں دیکھیں گے، ایک انسان ہے بیٹھے بیٹھے کسی پہ زنا کا الزام لگا دیتا ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آج کل کا معاشرہ، کسی کو بیٹھے بیٹھے زناکار کہہ دیا۔ یہ زنا کی تہمت لگانے والے کی بھی خدا نے حد رکھی ہے، اور اس کی سزا بھی خدا نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ آسان نہیں ہے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دینا، کسی پہ زنا کا الزام لگا دینا۔ بڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خداوند متعال نے اس میں تفصیلات بیان فرمائی۔ پہلا حکم جو کامن ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جس پہ یہ جرم ثابت ہو جائے، اب یہ 100 کوڑے مارنے میں انسان یہ نہ کہے جی میں ذرا رحم دل ہوں تو میں اسے 80 کوڑے ماروں، میں اسے 70 ماروں، میں 50 ماروں۔ خدا فرما رہا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان گناہگاروں پہ ترس نہیں آنا چاہیے۔ اپنی طرف سے تم نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو پھر تم نے ویسا کرنا ہے جیسا خدا کا فرمان ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں سزا دی جائے تو تنہائی میں سزا نہیں دینی، انہیں سزا ایسے دی جائے کہ مومنین کی ایک جماعت موجود ہو، سب کے سامنے انہیں سزا دی جائے کہ دیکھنے والے بھی عبرت حاصل کریں۔ یہ ہو گئی آیت اور آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے ذرا ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیلات خداوند متعال بیان فرما رہے ہیں۔ آپ جس مسلک میں بھی چلے جائیں، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، زنا ایک ایسا جرم ہے جس کی کہیں بھی معافی نہیں ہے، اور بڑی عجیب سزائیں ہیں۔ اب یہاں پر تفسیر الکوثر میں محسن نجفی صاحب نے وہ ساری سزائیں لکھی ہوئی ہیں کہ مغربی دنیا میں کیا سزا دی جاتی ہے ہندوؤں کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر خاتون زناکار ہے تو اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اگر مرد زناکار ہے تو اسے زندہ آگ پہ پھینک دیا جائے۔ اور عیسائی مذہب ہے تو ان کے ہاں اپنا، لیکن خداوند متعال نے ایک ایسا طریقہ کار رکھا کہ ان کی بہرحال جو عزت بچ گئی ہے اسے بھی محفوظ رکھ کے سزا دی جائے۔ انسان ہے بہرحال، اس انسانیت کے دائرے میں رکھ کر انہیں سزا دینی ہے۔ اور سب سے پہلے خدا نے ایک نظام دیا زنا کے مقابلے میں جسے نکاح کا نظام کہا جاتا ہے۔ بہت تاکید کی گئی، ترغیب دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح کی طرف نہیں آئیں گے پھر الٹیمیٹلی زنا کی طرف جانا پڑے گا۔ زنا سے بچنے کا بہترین طریقہ نکاح کرنا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کرنے کے وسائل پیدا کیے جائیں، نکاح کو مشکل نہ کیا جائے۔ بعض اوقات لڑکے کی طرف سے نکاح کو مشکل کیا جاتا ہے، بعض اوقات لڑکیوں کی طرف سے مشکل کیا جاتا ہے۔ جب مشکلات کھڑی ہوتی ہیں پھر آسان راستہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی خواہشیں پوری کر لی جائے۔ خواہش تو بہرحال خدا نے رکھی ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے ایک حلال طریقہ بھی خدا نے عطا کیا ہے۔ جب حلال طریقے کی طرف نہیں جائیں گے پھر حرام کی طرف بہت انسان جاتا چلا جائے گا۔ سورہ مبارکہ نور میں خداوند متعال نکاح کے بارے میں فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، آیت نمبر غالباً 22 میں، تمہارے مرد اور خواتین
ان میں سے جو صالح ہوں ان کا آپس میں نکاح کر دو، انہیں ایسے نہ رہنے دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ